لائبہ خان پوچھتی ہیں کہ آئی ہیو ہرڈ ہم جو بھی غلط کام کرتے ہیں وہ آلریڈی ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے. پلیز کلیئر مائی کنفیوژن. جب آلریڈی وہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے تو اس کا گناہ کیوں مل جاتا ہے؟ میرا سوال ہے لائبہ سے اور باقی لوگوں سے بھی. دیکھیے، جس وقت فرض کریں کہ گھر میں کوئی ملازم ہے، وہ غلطی کرتا ہے ایک بار 2 بار اور وہ کہتا ہے کہ میری قسمت تھی، ایسا ہونا ہی تھا. آپ کا کوئی بڑا نقصان کر دیتا ہے. اچانک وہ ایک ڈرائیور ہے، وہ اچانک گاڑی کا ایسا شدید ایکسیڈنٹ کرتا ہے، گاڑی زیرو ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے یہ تو لکھا ہوا تھا. کوئی ایسا فرد ہے جو یعنی کہ جس نے کبھی کو خیر کی بات، یعنی آپ اسے پے بھی کرتے ہیں، آپ اس سے کام لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ کبھی اس کی طرف سے خیر کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ تقدیر کا معاملہ ہے، میرے سے تو ایسا ہی ہونا تھا. آپ اسے کتنا معاف کر سکتے ہیں؟ آپ اسے کتنا ایج دے سکتے ہیں کہ یہ تو چونکہ اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، اس نے تو ایسا کرنا ہی تھا، تو کوئی بات نہیں. لیکن تقدیر تو اللہ ہم میں تعالیٰ سے نے لکھی ہے نا. کوئی فرد بھی اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہو، ہم کبھی اسے تقدیر کا نام نہیں دیتے، لیکن جب ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہم اسے تقدیر کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے نا، ہم نے تو نہیں لکھی. دیکھیے، وہ بات میں پہلے اس بات کو سولو کرنا چاہتی ہوں. ایک ہی وقت میں منصف بھی ہم ہیں. اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہو اور وہ کہے کہ یہ تقدیر میں ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں جب تم کرنے والے ہو تو تقدیر کو کیوں بلیم کر رہے ہو. لیکن اگر ہم خود اللہ کے حق میں کوئی زیادتی کر رہے ہو تو ہم یہ کہیں کہ یہ تقدیر کا معاملہ ہے. ہمیں کس طرح پتا چلا کہ یہ تقدیر کا معاملہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رائٹ اینڈ رانگ، اچھا برا، نیکی برائی واضح نہیں کر دی؟ اگر نیکی اور برائی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں چانس دیا ہے. ہم چاہیں تو نیکی کا راستہ اختیار کریں، چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کر لیں. اب جب راستہ اختیار ہم نے اپنی چوائس سے کیا ہے تو اس کا بلیم تقدیر پر کیوں ہے؟ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے، میں ایک اور مثال دیتی ہوں. چلیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا. تو تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، وہ برے عمل تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا ہے نا کہ اچھے اور برے میں سے کون اچھے کا انتخاب کرتا ہے. باقی وہ اللہ کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جانتے ہیں کس نے برائی کی طرف جانا ہے، کس نے نیکی کی طرف جانا ہے. مثال کے طور پر ابھی جیسے سوال کیا تھا، کسی کے دل کے اندر گلٹ ہے کہ میں جاب کرتی ہوں اور ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ملے گی. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے، یہ ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے یہ بات اٹھ رہی ہے کہ میں یہ غلطی نہ کروں. یہ اللہ تعالیٰ کی کال ہے آپ کے لیے، اور آپ اس کال کی وجہ سے یعنی آپ کے اندر یہ سوال اٹھا ہے کہ میں یہ سوال کروں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو گریجولی اپنی طرف لے کے آ رہا ہے. اور یہ کال قربت کے لیے. ہر انسان کے پاس زندگی میں اچھا اور برا کرنے کا پورا پورا چانس موجود ہے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ابھی تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. ہم میں سے ہر ایک نے خود یہ سلیکٹ کیا کہ ہم ایک ایسی مجلس میں بیٹھیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی بات کریں. اب یہاں سے باہر نکل کے جائیں، کیا لوگوں نے یہ طے نہیں کیا ہوا وہ اپنی چوائس سے کچھ اور کام کریں گے؟ آپ کو کچھ لوگ جو ہے وہ قریب کے ہوٹل میں یعنی آپس میں لڑکا لڑکی بیٹھ کے باتیں کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو یہاں سود کھا رہے ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو یہاں پہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی غیبتیں چغلیاں کر رہے ہوں گے. تو اگر آپ نے اپنے ٹائم کے لیے ڈیسائیڈ کیا تو آپ تقدیر کے بارے میں تو نہیں جانتے تھے، اور وہ بھی اپنی تقدیر کے بارے میں نہیں جانتے. وہ تو اللہ کا علم ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. ہم دنیا میں جس کے لیے پیدا کیے گئے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
تو ہم نے تو اپنی زندگی میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا اور ہم نے نیکی کو ہی پریفرنس دینی ہے اور اللہ سے توبہ کرنی اپنی غلطیوں پر